السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو تجوید کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھے تھے وہ وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھے تھے، جس کے اندر یہ تھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا تو کسی کو نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جو ڈیسک ہے یہ میں نے بنوایا ہے کہ اب ہم جو سبق پڑھیں گے وہ فیس ٹو فیس پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی مثال ہوگی وہ ہم قرآن مجید سے لے کر تو آپ کو کیا ہے وہ ہائی لائٹ کر کے دکھائیں گے اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے، جو بھی مثال ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ہمارا سبق کا سلسلہ تھا وہ را کے قاعدے تھے کہ را کو کب موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے، اور صفات عارضہ ہماری چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ دن میں نے سبق نہیں پڑھایا تھا، جو میں کیا ہے یہ بنوا رہا تھا اور اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جو وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نامہ لمع، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے جو پچھلا لمع پڑھا تھا وہ لمع نمبر 8 تھا، ٹھیک ہے۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جمال القرآن، اس کے اندر 14 لمعات ہیں جو کیا ہے تجوید کے بارے میں ہیں۔ ان کو حضرت مصنف نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جب چاند کیا ہے 1 2 3 سے لے کر 14 تک مکمل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب کوئی بندہ اس کتاب کو اس لمعات کو پڑھے گا تو پھر کیا ہے 1 سے لے کر 14 تک جیسے چاند مکمل ہوتا ہے اسی طرح اس انسان کے سینے کے اندر تجوید کی جو روشنی ہے وہ مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں؟ نامہ لمع۔ تو یہ کس چیز کے بیان میں ہے؟ یہ ہے میم ساکن اور مشدد کے قاعدوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس لمع میں 4 چیزوں کا بیان ہے جو میم ساکن اور مشدد کی صفات عارضہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی نمبر 1 غنہ فرعی، ٹھیک ہے، اس کو غنہ زمانی بھی کہتے ہیں، اس کو غنہ صفتی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پر فرمایا ادغام، یعنی میم کا میم کے اندر ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر ہے اخفا۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے اظہار، ٹھیک ہے۔ اب اظہار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت مصنف نے اس لمحہ کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 غنہ زمانی، غنہ فرعی اور اسی طرح غنہ صفتی۔ یہ نام ایک ہی ہے، ایک ہی غنے کا ہے، یعنی میم اگر مشدد ہوگی تو پھر اس کے اندر کیا ہے غنہ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب غنہ کسے کہتے ہیں اور یہ غنہ فرعی کیا ہوتا ہے، غنہ زمانی کیا ہوتا ہے، غنہ صفتی کیا ہوتا ہے، یہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد نمبر 2 پر ہے ادغام۔ اگر میم ساکن ہو آگے دوسری میم آ جائے تو وہاں پر دونوں میموں کو ہم ایک کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب تھا داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوگا، یہ جو غنہ فرعی ہے، غنہ زمانی ہے یا غنہ صفتی ہے، یہ تو مشدد کے ساتھ ہے، یعنی میم اگر مشدد ہوگی پھر غنہ زمانی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر غنے کا ہے۔ اور یہ ایک جو قاعدہ ہے غنے کا یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ میم مشدد کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 2 پر ہے ادغام۔ اب ادغام کے اندر بھی میم کیا ہوگی؟ مشدد ہوگی، یعنی ایک ساکن ہو دوسری متحرک ہو، جیسے الیکم مرسلون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں میم پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے۔ اب یہ الیکم مرسلون الگ الگ تھے لیکن یہ ایک بن گیا، الیکم مرسلون، یہ ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے اخفا۔ اب اخفا کیا ہوتا ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، ٹھیک ہے، میم کے بعد با آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اب باقی جتنے بھی حرف آئیں گے ان کے اندر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب پہلی جو صفت ہے وہ میم مشدد کے ساتھ ہے، باقی 3 جو ہیں وہ میم ساکن کی صفات ہیں، یعنی صفات عارضہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادغام اور اخفا، اب ایک بات آپ نوٹ کریں، ادغام اور اخفا صرف وصل کے اندر ہوگا جب ہم ملائیں گے،
ٹھیک ہے، اگر ہم ملائیں گے حرفوں کو تو وہاں پر ادغام بھی ہوگا، اس کا قاعدہ پایا جائے گا، اور اخفاء کا قاعدہ پایا جائے گا۔ اگر آپ کیا کریں گے، الیکم رک جائیں گے، مرسلون الگ کر کے پڑھیں گے، تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں الیکم آپ رک گئے تو پھر یہ ادغام کا قاعدہ نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ وصل کے اندر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں گے، وقفاً تو ویسے ہی اظہار ہی ہوگا، اور وہ ضروری ہے اور متعین بھی ہے۔ ٹھیک، یہاں پر آپ ایک بات نوٹ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ میم متحرک میں کوئی صفات عارضہ نہیں ہوتی، اس لیے میم متحرک کو یہاں پر بیان نہیں کیا۔ یہاں پر جو بیان ہوا ہے وہ ہے میم ساکن اور میم مشدد کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میم متحرک کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی صفات عارضہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں، غنہ فرعی، ادغام، اخفاء اور اظہار۔ ٹھیک ہے، یہ میم ساکن اور مشدد کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر ہم پڑھنے والے ہیں نمبر 1 غنہ فرعی۔ اب غنہ فرعی جس کو غنہ زمانی بھی کہتے ہیں، غنہ صفتی بھی کہتے ہیں، اور غنہ عارضی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں غنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، یعنی ناک میں آواز رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، کبوتریوں کی آواز جیسے ہوتی ہے یا قمریوں کی آواز ہوتی ہے، یہ اس طرح کی ایک مزیدار آواز ہوتی ہے جو ناک کے اندر کیا ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے عما كانوا يعملون، عما يتساءلون، اما شاکرا واما کفورا، یہ وہ آواز ہے جو ناک کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے، جیسے کبوتروں کی آواز ہوتی ہے، جیسے قمریوں کی آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غنہ کا مطلب ہے۔ غنہ کا مطلب ہے گنگنانا، ایک ایسی آواز جو کیا ہے، ناک کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ اب اس کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 1 الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار آپ اس بند انگلی کو آرام سے کھول بھی سکتے ہیں، جیسے اما شاکرا واما، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، غنہ ہے۔ غنہ کا مطلب گنگنانا۔ ٹھیک ہے، غنہ کا مطلب کیا ہے، گنگنانا اور ناک میں آواز کو لے جانا، وہ آواز جو ناک کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے، ایک مزیدار آواز ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہمارا سبق کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر میم پر تشدید ہو تو اس کی ادائیگی میں مطلقاً ہر حال میں، جیسے ہی تشدید ہوگی میم کے اوپر تو مطلقاً ہر حال میں آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جس سے ایک نرم آواز اور ایک مزیدار آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے ثم کلا عما یتساءلون، جیسے جیسے عما یتساءلون، جیسے اما شاکرا واما کفورا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، جب میم مشدد ہوگی اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے، اس کو غنہ فرعی بھی کہتے ہیں، اس کو غنہ زمانی بھی کہتے ہیں، اس کو غنہ صفتی بھی کہتے ہیں، اور اس کو غنہ عارضی بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی میم کے اوپر تشدید ہوگی ہم نے غنہ کو ادا کرنا ہے، جیسے اما یا عما یتساءلون، جہاں پر بھی میم کے اوپر تشدید آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد ہو تو اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو غنہ فرعی، غنہ صفتی، غنہ زمانی اور غنہ عارضی کی تعریف بتائی ہے، اور غنہ کا معنی بتایا ہے، غنہ کا مطلب بتایا ہے۔ جب میم مشدد ہو، یہ قاعدہ ہے، جب میم مشدد ہو تو پھر اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے، جیسے اما شاکرا واما کفورا عما یتساءلون ثم کلا سیعلمون۔ ٹھیک ہے، تو میم جب مشدد ہوگی تو اس کے اندر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور اس غنہ کو غنہ فرعی بھی کہتے ہیں، غنہ زمانی بھی کہتے ہیں، غنہ عارضی بھی کہتے ہیں، اور غنہ صفتی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا۔
کیا وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھنا چاہیے یا ایسے ہی پڑھنا چاہیے؟